ان تمام تر ایشوز پر گفتگو کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شعیب نبی، رہنما ہیں تحریک انصاف کے، اور شیخ عبدالرحمان ایڈوکیٹ قانون دان ہیں. اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما آصف باجوہ صاحب. شروع کرتے ہیں شیخ عبدالرحمان صاحب آپ سے. عدالتی اصلاحات میں ترامیم کے بعد یہ قانون بن جاتا ہے تو یہ جو الیکشن التوا کیس اس وقت چل رہا ہے اس پر یہ اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں سر، اس میں دو چیزیں ہم جو ڈسکس کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ یہ جو ریفارمز ہیں یہ ایک سیپریٹ پروسیجر چل رہا ہے، اس کو ہمیں سیپریٹلی ہی دیکھنا چاہیے. یہ آلریڈی جو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جھنڈ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتے. جو ہم سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اب ہم دوبارہ وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. تو میں ابھی یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا ان کے نمائندے آتے ہیں جو میڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں. اوبیسلی انہوں نے اپنی پارٹی کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ لے کے بات کرنی ہوتی ہے، جو ان کے اوپر جو ہیڈ ہوتے ہیں انہوں نے اس کی ہی بات کو آگے کرنا ہوتا ہے. ہم قانون کی بات اگر یہاں پہ کر رہے ہیں تو سمپل ہے کہ ایک ریفارم ہے، ہم نے اس کے مطابق ہی دیکھنا ہے چیزوں کو کہ کیا اس قانون کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جی ہاں ضرورت تھی، اور یہ جس وقت ریفارم ہوگی میں نے جس طرح پہلے عرض کی، جیسے باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اس گورنمنٹ کو یا وقتی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ آئندہ بھی لوگوں کو بینیفٹ ملے گا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو آج سے پہلے سو موٹو ایکشنز پہلے پریویس ہوئے ہیں اس کے اندر بھی ان کو پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ سو موٹو ایکشن جو لیے گئے اس کے اندر بینیفیشری کون بنے اور اس کے اندر کس کس بندے کو نقصان پہنچا، کس پارٹی کو، وہ بھی سامنے لانا چاہیے. یہ بھی چیزیں بڑی اہم ہیں. ٹھیک ہے آصف باجوہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ شیخ عبدالرحمان صاحب سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ جو اس وقت عدالتی جو کیس چل رہا ہے الیکشن التوا کا، یہ بھی ایک سو موٹو نوٹس پر ہی ہوا تھا، اور اس میں اگر یہ قانون بن جاتا ہے جو اس وقت قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے تو کیا یہ جو کیس چل رہا ہے اس پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ یہ کیس رک جائے گا؟ دیکھیے میں یہ کروں جی کہ یہ جو آج بڑے عبدالرحمان صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، یہ بڑے مہربان ہیں اور بڑا اچھا ایک نام ہے یہ وکالت میں. پارلیمانی کمیٹی میں بھیجا اور پھر پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا اور اس کے بعد پھر آج جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. ایک لفظ بڑا استعمال ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ، جی، اور اس کو دوسرے معنی میں کہا جا رہا ہے کہ جی جو ترازو ہے اس کا جو پلڑا ہے نا اس کو برابر کیا جائے. دیکھیں ہم اس بات سے اگری کرتے ہیں. اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ عمران خان صاحب کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنائیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ذرا شیخ عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ عبدالرحمان صاحب، یہ ترمیم ہو جاتی ہے، بل پاس یہاں سے ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا، پھر تھوڑے دن شاید پریزیڈنٹ صاحب اس پہ جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دیں، 20-25 دن وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا. لیکن کیا اس سے معاملات حل ہو جائیں گے حکومت کے، پی ڈی ایم کے، یا کہ ابھی کچھ اور کچھ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں میاں صاحب، اس میں جو گورنمنٹ اس وقت ہے یا جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو کیا بینیفٹس ہوں گے یہ تو ایک علیحدہ کویسچن ہے. میں تو جو قانون ہے جو اس کے اندر آئندہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے جو پہلے صرف ایک بندے کے اختیار میں سب کچھ تھا. سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس نہیں ہے. چیف جسٹس از دی پارٹ آف آل ادر ججز. ہماری بھارت کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. ہم نے بارہا اس کے اوپر جو اس وقت کی گورنمنٹس ہیں، جو اس وقت میجورٹی والی پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، ان تک بھی یہ آواز ہم نے پہنچائی. لیکن یہ اب اگر ہو گیا تو میں مبارکباد دیتا ہوں. ایک لائن اور سر میں عرض کرنا چاہوں گا سر، یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ثاقب نثار صاحب جو ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں وہ آئے دن 100 موٹو نوٹس لیتے تھے، بلکہ ایک دن میں 2-2 3-3 100 موٹو. کبھی کسی کمپنی کو بلا لیا، کبھی کسی کو بلا لیا، کبھی میڈیکل کالج کے ڈینز کو بلا لیا. سر وہ ایک تماشا تھا، اس چیز کو رکنا چاہیے تھا اور اس چیز کے اندر واقعی ہی یہ امینڈمنٹ ہونا بنتی تھی. جی بالکل درست. تب سے ہم ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما آصف باجوہ صاحب موجود ہیں. وہ جناب شیخ عبدالرحمان صاحب، آصف باجوہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.